بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، اگر ہم قومی سیاست کی بات کریں تو سیاستدانوں کی باتیں جو ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کی باتیں جو ہے وہ آپس میں کافی ملتی جلتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیاست کی باتیں ہو رہی ہے۔ ججز ایک دوسرے کو خطوط لکھ رہے ہیں اور یہ جو خطوط ہے تو یہ شاید ایک دوسرے کو لکھنے سے پہلے میڈیا پر لیک ہو جاتی ہے یا ان کو باقاعدہ لیک کیا جاتا ہے۔ خیر، اس موضوع پر تو بعد میں آئیں گے، لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے، جنہوں نے آج بلوچستان ہائی کورٹ بار سے ایک بھرپور خطاب کیا ہے۔ آج اپنے تقریر میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں نہ صرف ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے بلکہ چاروں صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا آج خطاب میں یہ کہنا تھا کہ اس وقت چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر کافی برڈن ہے اور اس وقت جو عام آدمی کے کیسز ہے، جو کہ عام لوگوں کے کیسز ہے، تو التوا کا شکار ہے، لیکن صرف ان مقدمات کو سنا جا رہا ہے جس میں اخبارات میں خبریں بنے، ٹیلی ویژن پر خبریں بنے یا ٹیلی ویژن پر ٹکر جو ہے وہ چلتے رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم آئینی عدالت نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیسز جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے تو یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ سال 2006 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور اس وقت کے بلکہ آج بھی وہ لیڈر ہے میاں محمد نواز شریف، ان کے درمیان جو ایک میثاقی جمہوریت کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ پر وہ پہنچ گئے تھے، تو یہ اس ایگریمنٹ کا بھی حصہ تھا کہ اس ملک میں آئینی عدالتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ماضی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باعث جو ہے کس طرح ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، کس طریقے سے ان کی ماں، ان کی والدہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو دو دفعہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور ان تمام فیصلوں میں بقول بلاول بھٹو زرداری کے سپریم کورٹ کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے بعض ججز جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک منتخب وزیر اعظم کو رخصت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی غماز ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کا ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ان کا ہر ڈیسیجن جو ہے وہ ماننے کے قابل نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہاں تک بات کی کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے تو اس میں بے شک عام آدمی کے، عام لوگوں کے مسائل سنے جائے، لیکن جو آئینی مسائل ہے تو ان کے لیے ایک نئی عدالت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تو کچھ بیک گراؤنڈ تھا، لیکن اصل بات آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج اس تمام تر تقریر کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے ان سے کئی کوشچنز کے، کئی سوالات کے، لیکن آج پہلی دفعہ ہم نے بھی دیکھا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لگتا یوں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کافی اس پر ہوم ورک بھی کیا ہے، کیونکہ جو سوالات ان سے کیے گئے تو انہوں نے تمام سوالات کے نہ صرف جوابات دیے بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے کافی اسٹڈی بھی کی ہے، کافی ہوم ورک بھی کیا ہے، کیونکہ جب ان سے آئینی عدالت کے بارے میں پوچھا گیا، موجودہ جوڈیشری کے بارے میں پوچھا گیا، تو بلاول بھٹو زرداری نے ان وکلاء کو کافی تسلی بخش جوابات بھی دیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیسز چل رہے ہیں، خاص طور پر آج جو ایک نیا بینچ بنا ہے اور اس بینچ سے جسٹس منیب اختر کو آج نکال دیا گیا ہے، ان کی جگہ جسٹس افغان کو جو ہے اب اس لارجر بینچ کا 5 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کیس پر آنے سے پہلے ذرا 63A کے حوالے سے بات کریں کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور PDM کی دیگر جماعتوں کی منتخب حکومت آئی، تو ان دنوں میں ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی۔ پنجاب میں جب بزدار کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ منحرف اراکین، وہ تمام اراکین جو کہ اس وقت اس پارٹی کو چھوڑ چکے تھے یا چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ ووٹ کاسٹ کیا۔ تاہم جب پاکستان تحریک انصاف اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی اور جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں ایک بینچ بنا، تو اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، جسٹس منیب بھی شامل تھے اور ان کے ہم خیال دیگر ججز بھی شامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بجائے حمزہ شہباز شریف کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، نہ صرف ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا بلکہ ساتھ میں ان کا ووٹ جو ہے وہ گنا بھی نہیں گیا۔
بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو پٹیشن دائر کی. ان کا موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کا یہ فیصلہ آئین سے انحراف ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. لیکن ناظرین، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ جب تک جسٹس امرتا بندیال سپریم کورٹ کے جج بنے رہے تو انہوں نے اس ریویو پٹیشن کو سننا تک گوارا نہیں کیا. ابھی اس ریویو پٹیشن پر دوبارہ جب بینچ بنا ہے کہ کیا آئین میں تو صرف یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جو لوگ فلور کراسنگ کریں گے، کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ تو ڈسکوالیفائی تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے لیکن کم از کم ان کا ووٹ جو ہے وہ گنا جائے گا. اب اس بات پر دوبارہ ریویو پٹیشن پر جو بینچ بنا ہے تو اسی بینچ پر اختلاف کیا ہے جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منیب نے، بلکہ جسٹس منیب نے تو اس بینچ میں بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا ہے. اب دیکھتے کہ کیا ڈیسیجن آتا ہے، کیونکہ ایک بینچ بنا ہے اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جس میں خود قاضی فائز صاحب شامل ہے، جس میں جسٹس نعیم افغان صاحب شامل ہے. اس کے علاوہ جو دیگر 3 ججز ہیں تو اس میں جسٹس مظہر میاخیل جو ہے وہ شامل ہے، اور ساتھ میں جسٹس امین الدین جو ہے وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہے. اب فیصلہ جو بھی آئے گا، لیکن ایک ریویو پٹیشن ہے حکومت کی طرف سے دائر کی گئی ہے جس پر اس وقت حکومت کی جانب سے اس بینچ پر اعتراضات کی جا رہے ہیں. خود سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز یعنی جسٹس مسرور علی شاہ جو ہے وہ بھی اس پر معترض ہے، خاص طور پر جب پروسیجر ایکٹ جو ہے، بلکہ پروسیجر کا جو ایک نیا آرڈیننس آیا ہے، پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس جو ہے وہ آیا ہے، تو اس پر کافی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. اب جو بھی فیصلہ آئے گا تو یقیناً وہ لگتا یہ ہے کہ ایک فائنل فیصلہ ہوگا، اور بظاہر اپوزیشن کو کافی ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ جو بینچ بنا ہے تو یہ فیصلہ جو پرانا فیصلہ جسٹس عمرتا بندیال نے کیا تھا تو یہ اس فیصلے کے برخلاف فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. ساتھ میں ناظرین، آپ سے اہم بات جو کریں گے وہ سوات کے حوالے سے کریں گے. سوات کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین خطوں میں ہوتا ہے. پاکستان کے شاید 3-4 ایسے ڈیسٹینیشنز ہیں کہ جہاں پر پہاڑ بھی ہے، جہاں پر پانی بھی ہے، جہاں کی نیچرل آب و ہوا انتہائی موزون ہے، اور جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر اس وادی میں دہشت گردی کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں. ہم اگر گزشتہ 2 ماہ کا ریکارڈ چیک کریں تو اس میں سوات کے ایک پولیس اسٹیشن بلکہ ایک پولیس چوکی، بند پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا، ملم جبہ میں حملہ کیا گیا. غیر ملکی سفیروں کو جب ملم جبہ لے کے جایا جا رہا تھا تو اس قافلے میں جو پولیس کی گاڑی تھی اس پر حملہ کیا گیا. اور اب گزشتہ رات جو ہے وہ مٹا کے علاقے وینائی کے پولیس پوسٹ پر بھی حملہ کیا گیا. تو پے در پہ واقعات نے نہ صرف مقامی لوگوں کو انتہائی پریشان کر دیا ہے بلکہ اس کا مقامی اکانومی پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے. جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو سوات کے لوگ جو ہے وہ بڑے اویئر ہو گئے ہیں، وہ روزانہ چوکوں پر نکل آتے ہیں، اپنے علاقوں میں نکل آتے ہیں اور بھرپور مظاہرے بھی کرتے ہیں. آج بھی اس طرح ایک مظاہرہ جو ہے، بھرپور مظاہرہ، وہ وینائی کے مقام پر کیا گیا ہے، اور لوگ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین پر مزید دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ علاقہ مزید کسی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے نہ ہم آپریشن چاہتے ہیں اور نہ دہشت گردی کو کسی طور پر برداشت کریں گے. اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.